میں نے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا حنیف قریشی صاحب کے بارے میں 2-3 کلپ ریکارڈ کروائے، ان کے ساتھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آج کچھ اور کلپ مل گئے. جب حضرت کی شیعوں کی کاسا لیسی شروع نہیں ہوئی تھی، جب آپ شیعوں کے چمچہ نہیں بنے تھے، جب قریشی صاحب ایران کے زر خرید نہیں بنے تھے، اس وقت کی تقریریں سنی ہیں. اس میں خود کہا کہ حضرت فاطمہ غلطی پر تھی. کہو معاذ اللہ. جب یہی الفاظ تمہارے ہیں تو تم ڈاکٹر صاحب کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب سے کس بات پہ فتوے لگا رہے ہو کہ یہ اس جملے سے وہ جناب گستاخ ہو گئے، اور یہ جملہ تاریخ میں ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کے علاوہ کسی نے بولا ہی نہیں، تم نے خود بولا ہے. تم نے کہا جی غلطی ہو گئی، پھر وہ وقتی طور پہ غصہ آیا، پھر بعد میں راضی ہو گئی. تو جب تو بول رہا تھا تو تو عاشق تھا، تو محب اہل بیت تھا، یا اس وقت تیری شیعوں سے ڈیل ہے؟ بولو نا. اس وقت تک تو بکا نہیں تھا. اور اب مولانا کا ایک کلپ اور بھی سنا ہے، میرے پاس حوالہ ہے جی. اول تو انشاءاللہ میری وہ جو ریکارڈنگ والے ہیں اس میں وہ ڈال دیں گے، اس میں ڈال دیں گے، ڈال کے یہ کلپ چلائیں گے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے مولا ہیں. نہیں سمجھے ہو آپ؟ آدم کے مولا حضور ہیں، عیسیٰ موسیٰ نبیوں کا نام لے کر نا کہتے ہیں سارے نبیوں کے مولا مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ابے یار یہ کتنی بڑی توہین ہے سارے نبیوں کی کہ حضرت علی سارے نبیوں کے بھی مولا ہے معاذ اللہ، جس طرح حضور مولا ہے. نبی کا مولا میرا نبی ہے، آدم کا مولا میرا نبی، نوح کا مولا میرا نبی، ادریس کا مولا میرا نبی، لوط و دانیال و یحییٰ، جناب سلیمان و یوسف و ایوب و یعقوب و شعیب و دانیال، جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ و جناب ابراہیم، سب کا مولا میرا نبی ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں وہ جس ساتھی نے مجھے کلپ سنایا وہ کہنے لگا یار یہ تو کوئی ایران کی بھیگی بلی ہے، یہ سنیوں کا ترجمان کیا، یہ تو رافضیوں کی بلی ہے، یہ تو کاٹ رہا ہے اہل سنت کو. کبھی موصوف کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اکیلے راوی ہیں اس حدیث کے، جو حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنے ترکے میں وراثت میں علم چھوڑتے ہیں درہم و دینار، اور جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. کہتا ہے صرف ابو بکر راوی ہے. ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی. تو اگر تو واقعی عالم، آپ عالم ہیں مولانا، میں تو آپ کو مولانا ہی کہتا ہوں، تو آپ کو شرم ورم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ چھوٹا سا مولوی ہوں میں، تمام اہل سنت کا خادم. 10 راوی تو میں نے ڈھونڈ لیے ہیں اس حدیث کے، اور 10 کے 10 اجلہ صحابہ ہیں. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان میں سے 8 تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنتی جن کو حضور نے بشارت دی، وہ اس حدیث کے راوی ہیں. یار یہ کس منہ سے کہتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ مولانا قریشی صاحب کہ ساری سنیت شیعوں کے پیچھے چل پڑے؟ جی سیدہ فاطمہ کے پاس عموم تھا، ان کے پاس صرف ایک حدیث تھی، اور وہ حدیث سمجھنے میں صدیق اکبر سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ نہ کہہ، تو رستہ بتا رہا ہے نا کہ یوں کہہ دیا کرو. تو ان کا وکیل ہے. اور ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں، تازہ انٹرویو دیا ہے، انٹرویو نہیں ریکارڈنگ کرائی ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ سے ہم نے کہا اجتہادی غلطی ہوئی خطا ہوئی، اما عائشہ صدیقہ کی غلطی ہوئی خطا ہوئی. کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اجتہادی خطا جس پر حضرت امیر معاویہ کو خطا اجر ملے گا، مگر فلاں 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 نے یہ کہا، بڑے بڑے محدثین نے سخت لفظ کہا ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مرزا اس لیے تو کہتا ہے کہ تم مجھے معاویہ کی وجہ سے گستاخ کہتے ہو
ایک ہے کہ یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، یہ مسئلہ ظنی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ جو جنگ صفین میں آئے، اس میں اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ بھئی ان کی وہ خطا اجتہادی ہے، لیکن خود اہل سنت و جماعت ہی کے اندر 70 سے زیادہ کتابیں ہیں جن کو موقع پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور ابھی چونکہ ہمارا موقف خطا اجتہادی والا ہے، اس کے اگینسٹ ہمارا موقف نہیں ہے، تو پھر ہم وہ حوالے نہیں عوام کے سامنے لاتے کہ یہ کسی اوروں کے ہاتھ میں ہتھیار دینے کے مترادف ہے، جس میں یہ واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا کو خطائے اجتہادی کا غیر قرار دیا۔ بعض نے، جس میں علامہ عینی اور بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہیں، اور بعض نے تو اتنی سخت ورڈنگ وہاں پر کی ہوئی ہے، یہ وہی ورڈنگ ہے کہ جس ورڈنگ کے پیچھے مرزا جیل میں چھپتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ دیکھو ملا علی قاری نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو ابو بکر جساس نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو جناب صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو جناب بڑے بڑے علماء اور مفسرین نے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہو تو میرے پہ کیوں لگاتے؟ ہم فلاں نے معاویہ کو یہ کہا ہے، تو قریشی صاحب آپ یہ مرزا کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ مرزا کو مواد کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کسی محدث مفسر نے حضرت امیر معاویہ پر نکیر کی ہے تو کیا حضرت علی پاک پر نکیر کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ کیا آپ وہ بخاری کی حدیث بیان کر سکتے ہیں کہ جب حضرت عباس اور حضرت علی اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، خدمت اقدس میں آئے، تو کیا الفاظ کہے تھے حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں؟ تجھ میں جرت ہے تو وہ بیان کر دو، اور وہ حضرت علی کے چچا بھی ہیں، پر تم وہ بیان کر سکتے؟ اور اللہ کی قسم میں نے سینکڑوں بار پڑھا ہے، آج تک میں نے بیان ہے، تو تم کیا ہو؟ اس لیے تو وہ شک کرتے ہیں جلالی صاحب کے شاگرد کہ تم جو مرزا کے پاس گئے تھے یہ تمہاری ملی بھگت تھی کہ تم مرزا کی صفائیاں دے رہے ہو کہ جی مرزا اگر کہتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے امام حسن کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، امام حسین کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، تو وہ بھی ہم کیا خارجیوں کو بتائیں؟ کیا ہم ناسبیوں کو بتائیں؟ تو مولانا محمد حنیف قریشی صاحب آپ کچھ شرم و حیا سے کام لیں۔ بظاہر خود سو کالڈ تو آپ ترجمان ہیں اہل سنت کے، وکیل زہرا ہیں، اب سمجھ آئی کہ آپ جلالی صاحب کے شاگردوں کا سامنا کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ نے بھی کی ہیں، آپ ان کے سامنے جانے کے قابل ہیں، آپ اپنی عزت بچا رہے ہیں کہ جی کبھی مناظرہ ہوا تو میں سارے قرضے اتار دوں گا۔ ابھی اتارو نا، فائنل سے پہلے سیمی فائنل ہوتا ہے نا، یہ سیمی فائنل تو ان کے شاگردوں سے کھیلو، فائنل پھر ان سے کھیل لینا۔ اگر آپ ان سے جیت گئے تو کنز العلماء بھی میدان میں آ جائیں گے، اور اگر آپ ان کا ہی سامنا نہ کر سکے، اور یقیناً نہیں کر سکتے، اور یقیناً کرنے والے بھی آپ میں جرت ہی نہیں ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایسی بوگیاں مارتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جی سیدنا صدیق اکبر اکیلے اس حدیث کے راوی ہیں۔ اصول سیاسی نہیں پڑھی آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر نے حدیث سے قرآن کی آیت کا توڑ کی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر نوٹ کروا رہا ہوں، یہی فیصلہ حضرت علی نے بھی کیا جو ابو بکر کا تھا۔ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، خود 12 اماموں میں جو شیعوں کے ہیں، ایک بھی آل رسول میں سے کسی نے بھی حضرت ابو بکر کے فیصلے پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ آج اگر تمہارے جیسے لوگ کریں تو جو اب بھی قریشی صاحب کی وکالت کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کیا منہ دکھاؤ گے آل نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے ابو بکر و عمر کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حضرت ام عائشہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے سیدنا امیر معاویہ کو، حضور کے صحابہ کو؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول کو کیا دکھاؤ گے؟ ایسے کروڑوں قریشی ہوں تو نبی کے صحابہ کی پاؤں کی خاک پر قربان، جن سواریوں پر صحابہ سوار ہوئے اور ان کے ناکوں میں جو مٹی پڑی نا نتنوں میں سواریوں کی، ایسے کروڑوں اربوں خربوں قریشی اس خاک پر بھی قربان، اور ہم سب بھی قربان۔ ان ہستیوں کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت ہے؟ لہذا ان کی وکالت چھوڑو، ان کو سیدھا کرو کہ سنی ہے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے پرچم تھلے آنا پڑے گا، اور اگر نہیں تو پھر وہ جس نے کہا کہ شیعوں کی بھیگی بلی ہے، مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو، اگر ہے تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔